सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो एक अपील मूव की गई थी उस पर इंतज़ामिया से तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त ना देने का फैसला सुना दिया है और साथ ही अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतालिका शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने और PTI की क़यादत के साथ रब्ता करने का भी हुक्म दे दिया है। अब अदालती हुक्म की तामील करते हुए दोनों फरीकैन में डायलॉग होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से ना तो वो कह ये रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम बातचीत के हक़ में ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरीके से धोन से धमकी दी जा रही है उस तरह से हम बातचीत नहीं करना चाहते। और वो ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की मुज़ाकरात की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग धरना देते हैं या आते हैं इस्लामाबाद तो इनसे निमट लिया जाएगा। हम देखते हैं कि ये कैसे आते हैं यहाँ पर। तो किसी सिटिन की इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं है उनकी जानिब से, कहा गया है। मगर ऐसे वक्त में जब PTI ने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी है, कल बुशरा बीबी की जानिब से एक वीडियो पैगाम जिसकी सूरत में हमने देखा कि एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया, जिसकी वजह से PTI को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और इस पर क्लैरिफिकेशन भी उनकी जानिब से आ रही है कि ये इस मद में नहीं कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफी कह रहे हैं कि PTI की सियासी कश्ती डूब रही है, इसको बचाने के लिए ये बयान दिया गया है। अब सारी सिचुएशन में सारे मामलात हमारे सामने हैं, सख्तियाँ बढ़ गई हैं, मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है और इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम ट्रांसपोर्ट जो हैं वो बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया आज रात 8 बजे से। तो अब ये सारे मामलात जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी कोशिश हुकूमती जो हम देख रहे हैं कि मशीनरी है उनकी जानिब से की जा रही है कि ये एहतजाज ना हो और इसकी इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अब दूसरी जानिब PTI भी अटल है इस बात पर कि हमने 24 नवंबर को हर सूरत ये एहतजाज करना है। अब ये एहतजाज हो सकेगा, मुज़ाकरात भी होंगे, माहौल कोई बनता हुआ हमारे पैनलिस्ट को दिखाई दे रहा है। क्या मामलात हैं इस पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं, हमाद रुहेला हैं और साथ ही साथ हमें आज चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं हमाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाती हूँ। ये जो अब तो हाई कोर्ट से भी हुक्म आ गया कि कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट या सिट इन ये नहीं होगा, तो अगर PTI अटल रहती है और हर तरीके से एहतजाज करने की कोशिश करती है तो ये कानूनी तौर पर इनको किन किन रेपरकशंस का सामना करना पड़ सकता है सारे मामलात पे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, अगर आप इनके बयानात, इनकी स्ट्रैटेजी पिछले दिनों की देखिए तो दोनों के बयानात में और इनके इक़दामात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त जो एहतजाज, धरना या रैली है क्या है, ये तो अभी तक हमें समझ नहीं आया कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। कॉल ज़रूर दी गई है, कॉल की हद तक हमें क्लैरिटी आ गई है कि कॉल ज़रूर हो रही है। अब कॉल रिसीव हो रही है, आगे से बात हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। इस वक्त जो क्लैरिटी मौजूद है वो ये जरूर है कि घंटी जरूर बज रही है इस कॉल की। जहां तक कॉल और फेल की बात है तो मैं सबसे पहले ये कह दूं हुकूमत के बारे में कि हुकूमत की अगर बात सुने, बल्कि हुकूमत से पहले कुछ आजादमंश लोगों की अगर बात सुने, वो तो इस धरने के बारे में कहते हैं कि 50 लोग भी नहीं निकल पाएंगे। हुकूमत की बात सुने, वो कहते हैं 2-4 हज़ार लोग मुश्किल से शायद ले आए, शायद ना लाए। हुकूमती अफसरान की बात सुने तो वो कहते हैं कि अगर 1 लाख लोग भी आ गए तो हमारे पास 20,000 पुलिस होगी तो बहुत होगा, हम इनको रोक लेंगे। इस अफसर साहब की इस कैलकुलेशन को देखते हैं और हुकूमत के करंट इकदामात को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत कह तो 2-4 हज़ार लोगों का रही है, लेकिन खौफ उसके ज़हन में शायद लाख या उसके कमोबेश लोगों का है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कॉल ऑफ फेल में तजाद सामने आता है। PTI के कॉल ऑफ फेल में भी ऐसे ही तजाद हमें सामने आता है। हमें बताया जाता है कि हमें कहा जाता है कि हम एक कानून की पासदारी करने वाली जमात है, हम कानून के मुताबिक आगे चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI के वकला, मेरा अपना ताल्लुक किसी शोबे से है, वकालत से है, तो ये बात कहते हुए ज्यादा शर्म महसूस हो रही है कि उनके वकला जो उनके लीडर्स भी हैं वो उनको कह रहे हैं कि हमें रिहाई अदालत से नहीं मिलेगी, हमें रिहाई के लिए सड़कों पर जाना पड़ेगा। जमीनी हकाइक जो भी हों, लेकिन मेरे नजदीक मैं एक वकील से यही उम्मीद रखता हूं कि वो कानून के मुताबिक मशवरा देगा, कानून की पासदारी का मशवरा देगा। ये मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे डॉक्टर और मरीज की मिसाल का रिश्ता हो। कभी भी जो भी हालात हों, डॉक्टर को मरीज की मौत सामने नजर आ रही हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने मरीज को खुद जहर दे दें। वो हमेशा कोशिश करेगा कि जायज तरीके से उसको उस मौत के मुंह से निकाला जाए। वकील का भी यही फर्ज है।
قانون کی پاسداری کی جہاں تک بات ہے تو قانون کی پاسداری ایسے نہیں ہوتی کہ جو قانون آپ کو پسند آیا ہے اس کی تو آپ پاسداری کر رہے ہیں، جو قانون آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی نظر میں درست نہیں ہے، ہماری نظر میں بھی درست نہیں ہے، تو آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ اس وقت صحیح یا غلط قانون موجود ہے، اسلام آباد کی حد تک ایک قانون ہے جو کہ جس کا نام ہے پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ، جو چند ہی دن پہلے ہمارے سامنے آیا۔ اس کے مطابق لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں 15 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے متعین وقت سے 7 دن پہلے آپ کو درخواست دینی پڑے گی ڈپٹی کمشنر کو تاکہ اجازت دی جا سکے۔ اگر آپ یہ درخواست نہیں دیتے تو آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی بھی درخواست آج تک موو نہیں کی گئی۔ اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں اور قانون کی پاسداری بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ درخواست کیوں نہیں دی؟ بڑے بخوبی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے وکلاء بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر جو آیا ہے یہ ریزرو سیٹ جیسا آرڈر تو نہیں ہے۔ حکومت کے پاس بہت ساری ریزنز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن شاید جانتے ہیں کہ اگر امپلیمنٹ جب کیا جائے گا تو ورکرز کے درمیان، پولیس کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال آئے گی، اور جیسے احتشام صاحب کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو شاید پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، ایک تو یہ چیز کہ ایک جانب جس طرح سے حکومت یہ کہہ رہی ہے یا محسن نقوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کسی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا آسان ہوگا؟ جس طرح سے 24 نومبر کو لے کے پی ٹی آئی نے ڈو اور ڈائی والی ایک وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے کہ یہی موقع ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کال سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں ساری جو سختیاں دیکھتے ہوئے؟ پچھلے 2-2.5 دنوں میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ شو ڈاؤن جو ہونے جا رہا ہے شاید اس کو روک دیا جائے گا، اور جی کنٹینیو کریں۔ جی یہ ایک تاثر تھا کہ جی اس کو روک دیا جائے گا، اور یہ بات چیت کا دروازہ جو کھلا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ کہیں نہ کہیں جا کے نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ لیکن لیٹسٹ صورتحال یہی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو 4 مطالبات دیے تھے ان کے ہٹنے کے بعد، اور پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے یہ 24 تاریخ کو واپس نہیں لیا جائے گا، تو وہی ایک بات آ گئی، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جی ان کی رائے کے بعد ہی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں آمنہ، ابھی ہم آج زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے، تو زمینی حقائق میں آپ کو خبر کے طور پر بات بتا سکتا ہوں کہ جو علی امین گنڈا پور نے اور اپنے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ملاقات کی تھی آخری عمران خان صاحب سے، اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ جی دیکھیں اب صورتحال یہ ہے، اور اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی کہ جی ہمارے پاس اب فال بیک کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی رائے ہوگی، لہٰذا کسی اور آپشن پہ دیکھا جائے۔ تو وہ تو اب سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ یہ بات نہیں ہوگی۔ اب جس انداز سے دیکھ لیا ہے کہ دونوں طرف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ شو ڈاؤن کی تیاری لگتا ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں تو راستے آج 8 بجے کے بعد بند ہو جائیں گے، خندقیں کھدنا شروع ہو گئی ہیں، 4000 سے 15000 کی نفری پولیس کی پہنچ چکی ہے، رینجرز پیچھے لیدر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کے پی سے اور باقی اور جگہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کمک کے طور پہ ایف سی وغیرہ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو صورتحال بڑی خوفناک دکھائی دے رہی ہے۔ اب اہم بات یہی ہے کہ یہ اس سارے معاملے میں جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے جو نقصان بہت زیادہ ہوا آمنہ، وہ یہ ہے کہ سیاسی مستقبل پہ کلہاڑا جو چلا ہے۔ آج آپ نے جو ویڈیو بیان دیکھا بشرا صاحبہ کا، عام طور پہ لوگ آج اسلام آباد میں آمنہ سوال کر رہے ہیں کہ ہر خبر کا، ہر بات کا ایک کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی اس کی پرووکیشن ہوتی ہے۔ کسی نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، کسی نے پوچھا تھا، یہ بیان دیا تھا کسی نے، آپ دیکھیں یہ بالکل کسی نے نہیں سمجھا اس بات کو، آ گیا ہے، اور نتیجہ تن دیکھیں ایک ہی ملک رہ گیا جو آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے؟ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ نام ہی لیا، وہ کلیریفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ نام نہیں لیا، یہ غلط سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں، جوڑا جا رہا ہے، ان کلیریفیکیشن اس حوالے سے آ رہی ہے۔ یہ تو آپ یہاں پہ لاگو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آخری بات ہم نے اس سارے معاملے میں یہ ہے جو دیکھنے والی ہے کہ اس ساری صورتحال میں دونوں طرف سے تو کوئی لچک نہیں نظر آ رہی، اور سینس پریویل کرتی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پروسیس میں لگتا ہے کہ ملک کا نقصان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک حصار بنایا اپنے لیے، اور جس انداز سے غلط پالیسیوں کو لے کے گئے، اور ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ورکیبل نہیں ہے جو آپ کا نقطہ نظر ہے، حکمت عملی نے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اختر مینگل تو پوچھ لیں، اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی من کہہ دیا لے کے، اور پھر حسن احمد رضا
जो है वो जो अपना क्या कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले और फिर वो दूसरे वहदतुल मुस्लिमीन वाले अब्बास नासर, सब आपकी बात नहीं मान रहे। तो अब सोलो फ्लाइट लेके आपको चाहिए था कि सपोर्ट आपको मिल रही थी, चाहे भले थोड़ी है, आपकी ताकत ज़्यादा है मान लिया, लेकिन एक मैसेज अब वन जाता है वो नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली मुझे सारे मामले में पीटीआई लूजर नजर आ रही है। जी ओके शाह साहब, ये पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि अभी जो सारी इंतज़ामिया के इंतज़ामात हैं उनकी बात, या उनके जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ख़ास तौर पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको लग रहा है कि पहली बात तो ये कि एहतजाज हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, कोई आप क्या गेज कर पा रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है कि कोई दरमियानी रास्ता आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि चले बानी की रिहाई ना सही, लेकिन जो दीगर असीरान हैं उस पर शायद पीटीआई मान जाए कि उसको हम बुनियाद बनाते हुए कम से कम सोल्यूशन की जानिब एक कदम तो रखें आगे। शुक्रिया आमना। जो सबसे अहम मेरी नज़र में एक चीज़ है वो ये है कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत और पीटीआई दोनों फेस सेविंग चाहते हैं, और शायद इस वक्त जो बड़ी वजह स्टैंड ऑफ की है वो ये है कि इनमें से हर जो पार्टी है वो अपनी स्किन सेव करने की जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे दूं, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है पेशावर में, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट मैं तो कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये कॉल ऑफ हो सकता है कुछ टर्म्स कंडीशन के ऊपर। ये अब कल तक आप देखेंगे। वजह मैं आपको बताता हूँ कि आज एक बहुत इंतहाई अहम मीटिंग हुई है, वो हम अगली स्टोरी में भी डिस्कस करेंगे मीटिंग किसके दरमियान हुई और कैसे हुई है। लेकिन बहरहाल ये खबर समझ लें कि मेरी राय ये सिक्योरिटी इश्यूज भी हमारे सामने ही है ना, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ही मीटिंग के दौरान ये चीज़ें हुई, और मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो बना हुआ है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर, वो इंतहाई हद तक ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का जो अली अमीन गंडापुर है, उसकी आज आर्मी चीफ से भी मीटिंग हुई, मैं बता देता हूँ, एपेक्स कमेटी के दौरान कोर कमांडर बड़े अहम यहाँ पे फौजी हुकाम थे जो कि एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है प्रोविंशियल, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें तो यही है कि जनाब जो दहशतगर्द है या अल खवारिज है उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन और जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि उन्हें रूट आउट किया जाए। लेकिन साथ साथ ये अहम चीज़ है कि इस 24 नवंबर के एहतजाज को हम सिक्योरिटी से अलग नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये कॉल ऑफ होना चाहिए। दूसरा, लेकिन जो आप बात करें कि क्या होगा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों जो हुकूमतें हैं वो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जेजरेट कर रही है और जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ये इनको रियलाइज़ करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे मैं नहीं जाता कि बुशरा बीबी ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। देखिए ये उनकी पार्टी के स्टैंड है, उनकी मजबूरी है, वो ये स्टेटमेंट देते रहेंगे। रियलिटी ये है कि मेरे ख्याल में पीटीआई शायद 24 नवंबर की इस साल को मौखर कर सकती है। ये कल तक का मेरी राय है। और आखिरी देखिए, ये तो आपकी स्टोरी हुई, जो मैं समझता हूँ होगा क्या अगर वाकई 90 के करीब या 130-40 के करीब जो उनके लेजिस्लेटर्स हैं, अगर वो 2-2 हज़ार बंदा भी निकालते हैं तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो सकता है। लेकिन क्या ये गैर कानूनी तौर पर ये हजूम हमलावर होगा? जैसे हमाद ने कहा कि अदालत ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि ये गैर कानूनी होगा, बातचीत से मसले को हल करे। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को जो एक हम कह सकते हैं सेट बैक है वो ये है कि अदालत ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। तो इसके बाद मेरे ख्याल हुकूमत के पास भी एक कानूनी जवाब है कि वो कोई भी एक्शन ले सकती है उन लोगों के खिलाफ जो कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे। अब आखिरी जो चीज़ है वो ये है, क्या पीटीआई के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, जो लीगल एडवाइज़र हैं, वो अब आखिरी मौके पे जाके ये मशवरा देंगे कि भाई गैर कानूनी काम ना करें? क्योंकि गैर कानूनी काम अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में मजीद जो है वो इनको सेटबैक होगा और उनकी पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो अंडरमाइन होगी। आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगर बानी पीटीआई को रिहा कराना है तो आपने अदालतों से ही कराना है, दूसरा कोई जाहिर सी बात है वो ये तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा इस तरह से। अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। आपकी गुफ्तगू से शाह साहब मैंने ये अखज़ किया कि कहीं ना कहीं पीटीआई भी ये चाह रही है कि ये एहतजाज मौखर हो जाए, जो सारी सिचुएशन बनी हुई है। अब्दुल्ला साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस एहतजाज का होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर ये होता है तो किस हद तक गेन कर पाएंगे पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि बड़ी वाज़ेह बात है कि पीटीआई तो अपने तौर पे चल रही है, लेकिन जो बानी चेयरमैन के पास जेल में जाते हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग सारे अपने मजे से हुकूमतें कर रहे हो, बाहर फिर रहे हो, घूम रहे हो, और हम जो जेल में हूँ वो तो मैं बैठा हूँ और बाकी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा एहतजाज को मौखर करना, क्योंकि इस एहतजाज के ऊपर
ماضی میں جو احتجاج ہوئے ہیں اس کے اوپر بڑی تیاری کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف حکومتی سطح کے اوپر بھی بڑی تیاری کی گئی ہے. آپ دیکھ لیں تقریباً میری اطلاعات کے مطابق 10,000 تو صرف ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اٹک کی سائٹ کے اوپر کی گئی ہے تاکہ جو کسی بھی ممکنہ حالات سے نپٹا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتی حکم، عدالتی دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اس کے اوپر پھر آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوا تھا، اور پھر سارے جو بلو ایریا کے درخت تھے وہ جلا دیے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر عدالت کا کیا نکلا تھا. تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ آپ ہر وقت ان کو قانون کی لڑی سے جو ہے وہ نہیں باندھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ آئین سے، جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، یہ قانون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا احترام کرنا چاہیے. لیکن پی ٹی تو سر اگر اس بار روک لیتے ہیں احتجاج سے، اس بار تو حکومت نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، جو ہمیں سارے انتظامات دکھائی دے رہے ہیں. پھر آپ نے جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی وہ جو چاہ رہے تھے اس طرح سے کہ پروٹیسٹ منع کر دیا جائے، وہ بھی حکم لے لیا انہوں نے. اس کے بعد کیا اس بار تو بند باندھ دیتے ہیں؟ اگر احتجاج نہیں ہوتا تو کیا اگلی بار بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ پروٹیسٹ تو کسی بھی پارٹی کا رائٹ ہے، ان کے پاس بھی یہ جواز ہے کہ ہم تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کا رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. دیکھیں آمنہ صاحبہ، اس کو آپ کو بہت غور کرنا پڑے گا ایک بات کے اوپر، اور وہ ہے اس میں انٹرنیشنل پلیئرز. جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جنہوں نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو فنڈ کیا ہے اور اس کے اندر اپنے لنکس اسٹیبلش کیے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں احتجاج کریں. اگر آپ احتجاج کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کے اوپر ہائی لائٹ ہوں گے، اور ظاہر ہے اس طرح سے ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں گی. بانی چیئرمین کو پتا ہے کہ اگر یہ موقع انہوں نے گوا دیا تو پھر اس کے بعد ان کے پاس وقت بڑا محدود ہو جائے گا. اور کیونکہ اگر احتجاج مؤخر ہوتا ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ دیکھیں نا بشرا صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ڈینٹ لگایا ہے پاک سعودی تعلقات کے اوپر، یہ آپ کا سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی پہ ڈینٹ لگا دیا نا. اب جس کو آگے کلیریفیکیشن پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کریے، سب سے زیادہ نقصان تو پی ٹی آئی کو پہنچا. جی نہیں تو یہ کیا بھول پن میں کیا ہے؟ یہ کیا بغیر بانی چیئرمین کی اجازت کے کیا؟ آپ یہ سمجھیں نا، پہلے بھی ماضی میں ہو چکا ہے، پہلے بھی سعودی عرب کے حوالے سے بات آ چکی ہے. دیکھیں کبھی امریکہ کے حوالے سے آ جاتی ہے. ہمارے انٹرنیشنل تعلقات بری طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بانی چیئرمین نے کس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. سارے معاملے کو چلانے کے لیے انہوں نے بشرا صاحبہ کو اختیارات دیے ہیں، اور بشرا صاحبہ جو ہیں وہ ایڈمنٹ ہیں، وہ زور دے رہی ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کہتی ہیں کہ جی جب تک بانی چیئرمین خود باہر نہیں نکلے گا اور لوگوں کو احتجاج کی کال مؤخر نہیں کرے گا تب تک معاملہ نہیں چلے گا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے. یہ اتنی آسانی سے بغیر لے دے، دیکھیں نا پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ گیم آف پاسبلٹیز اینڈ پروبیبلٹیز ہوتی ہے، اور پاسبلٹی اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ کچھ لے اور کچھ دے. اب وہ کیا لیں گے اور کیا دیں گے، ظاہر ہے خیبر پختونخوا حکومت تو ان کے پاس ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے بانی چیئرمین کی رہائش ہے، ثانی چیئرمین کی رہائش سے کم وہ کیا مانے. میرا خیال ہے عبداللہ صاحب ایک چیز دیکھیں، ظاہر شاہ کی بات میں تھوڑا سا عبداللہ صاحب وزن مجھے اس لیے لگتا ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ نے تیاری کے بغیر آپ آ جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات ہوں گی. اسلام آباد میں آمنا اتنی شدید سردی رات کو شروع ہوگی، ایک دن رکنا مشکل ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا یہ فیس سیونگ حکومت بھی شاید چاہ رہی ہے نہیں چاہ رہی، لیکن بانی پی ٹی آئی ضرور چاہ رہے ہوں گے. اگر وہ اس سلسلے پہ کنفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ اگر آپ کہیں کہ جی اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے، خاموش نہ بھی ہو، لیکن جو اس وقت چیلنجز ہوگا اس کو میرا خیال ہے اتنی جلدی سمجھ نہیں سکتے وہ. اس کی دیکھیں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ یہی پی ٹی آئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب گرمیوں کے دن تھے تو لوگ کہتے تھے جی اتنی شدید گرمی میں یہ کیسے رہیں گے، تو پھر گرمیوں میں آئے تھے نا لوگ، تو پھر وہ جو شدید ترین گرمی تھی اس کے اندر کیا بنا تھا. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی صرف اور صرف وہ شدید موسم ہے، میرے خیال میں ان کو بخوبی پتہ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں اور وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی گیم آف نروز ہم اسے کہیں گے، کیونکہ جو ساری سچویشن اس وقت حکومت کو بھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز جن کا سامنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہاں سے کچھ اچیو کر لیا جائے. یہ ایک 24 نومبر کو ہر صورت ایک میسو لیول کا ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اب ساری سچویشن ہمارے سامنے، دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. عبداللہ حمید صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک اور اہم ایشوز پر بات کریں گے.
ویلکم بیک. ایک اور اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بہ دن تیزی آ رہی ہے. 19 نومبر کو بنو کے علاقے ماڑی خیل میں خوارج نے پاک فوج اور ایف سی کی مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے فوجی جوانوں نے مؤثر طریقے سے ناکام بنایا. اور آج بھی پاک فوج نے بنو میں ملک دشمنوں کے مذموم مقاصد ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. بلکہ گزشتہ روز کی اگر ہم بات کریں، انتہائی افسوسناک واقعہ کرم میں مسافر گاڑیوں پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد بے گناہ شہریوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک اور درندگی سے کم نہیں ہے. اب یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی حالیہ ویو، اس پر قابو پانا اب تک قابو کیوں نہیں پا سکے مکمل طور پہ، اور حکومت اس کے لیے کیا کچھ کری، کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ان سوالات کے جوابات اپنے پینلسٹ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں احتشام صاحب، ظاہر صاحب، بلکہ میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. شاہ صاحب، چونکہ پختونخوا کا معاملہ ہے، وہاں پر میں جاننا پہلے یہ چاہوں گی کہ اس وقت حالات کیا ہیں وہاں پر، اور اس سلسلے میں جو صوبائی حکومت ہے سینٹرل کے ساتھ مل کر اب تک کیا کیا جا رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے، کمبیٹ کرنے کے لیے اس ایشو سے؟ جی آمنہ، شکریہ. جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، ایک اہم میٹنگ آج ہوئی ہے، اور جو ایپیکس کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آج آرمی چیف جنرل آصف منیر پشاور میں ہے، اور ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے ایپیکس کمیٹی یہاں پہ پروونشل، جس میں کور کمانڈر بھی تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے، اور ان کو بریفنگ دی گئی لائن آرڈر کے حوالے سے کہ سدرن ڈسٹرکٹ کے اندر، ناردرن ڈسٹرکٹ کے اندر، خاص طور پر جو بنو کے واقعات ہوئے اور ساتھ ساتھ کرم کا واقعہ، اس پر حوالے بریفنگ دی گئی. اور اس کے بعد آرمی چیف نے کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ جتنے بھی دہشت گردی اور ایمرجنسی کے خطرات ان کو ہر لحاظ سے ویپ آؤٹ کیا جائے گا. اب کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں، کوئی سیکٹریشن دے رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ جداد کا دے رہا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اور حکومت کو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو کہ اس قسم کے حالات پیدا کریں، کیونکہ کرم ایک بڑا جو ہے وہ اس کا حیثیت ہے تمام قبائلی ڈسٹرکٹ کے اندر، اور خاص طور پر یہاں پہ ہمیشہ جو ہاسٹائل فورس ہے، جو ایکسٹرنل فورس ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیکٹیرین معاملات اچھالا جائے. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. تیسرا آپ کا جو دیکھا کہ بارڈر کے اوپر اس دن بھی اٹیک ہوا، سیکورٹی فورسز نے ریپلس کیا اس اٹیک کو. بنو کے اندر واقعات بڑھ رہے ہیں، سدرن ڈسٹرکٹ جن میں ڈیرہ خان، ٹانگ اور ان ایریاز کے اندر لائن آرڈر کے مسائل بن رہے ہیں، اور بار بار وہاں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو. تو میرے خیال میں اب جو فیصلہ کن جو نیشنل ایکشن پلان کا جو ہم کہتے ہیں نا کنٹینیوشن حکومت نے اور سیکورٹی فورسز نے اناؤنس کیا، اس پہ میرے خیال میں افیکٹولی عمل ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ سمپیٹائز جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بندوبستی علاقوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی ایک بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے. یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے بنو کی جانب سے، یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے آپ کے جنوبی وزیرستان کی جانب سے، یہی ڈیمانڈ آپ کے آ رہی ہے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان. ایک تو یہ معاملہ ہوا. دوسرا میرے خیال میں ایک پیج کے اوپر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اور سیکورٹی فورسز ایک پیج پر ضرور ہے، کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ صرف خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے لیے ضروری ہے، بلکہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے جو ہے انتہائی عام ہے. اور اس وقت میرے خیال میں تمام پولیٹیکل اختلافات بلا کر اس طرف توجہ دینی چاہیے. آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے دونوں فیڈرل اور پروونشل حکومت دونوں کی اسٹبرنس، دونوں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ درمی، جن کی نالائکی کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ سیکورٹی کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کی ذمہ داری ہے. بارڈر کی ذمہ داری، قبائلی علاقوں کی ذمہ داری، وہ فیڈرل گورنمنٹ ایکولی رسپانسبل، اور میرے خیال میں تو رسپونڈ کرنا چاہیے. صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل ایکٹیو پولیسنگ بھی رکھے، یہاں پہ جو کے حالات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرے. اب میرے خیال میں دونوں کو اپنی ذمہ داری اس وقت اگر پوری نہیں کی تو مشکل حالات آگے مزید بڑھیں گے. ٹھیک. احتشام صاحب، ملک میں ہم جب سرمایہ کاری کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی سرمایہ کار ہیں، بلکہ جس طرح سے چائنیز نے بھی اپنے اس کنسرن کا اظہار کیا کئی بار، آپ کو سرمایہ کاری کو لانی ہے تو اس کو انشور کرنا ہوگا، آپ کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو سیکیورٹی کی یقین دہانیاں دینی پڑیں گی. اس سلسلے میں ایک تو خاص طور پہ ان علاقوں کی اگر ہم بات کریں جس کی پروکسیمٹی ہے افغانستان سے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویو کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو ہم افغانستان سے آپ سمجھتے ہیں کہ بات اب کریں گے یا کرنے کا اس حوالے سے کوئی پلان ہے حکومت وقت کا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو صوبے اور سینٹرل کی جو کوارڈینیشن اس معاملے میں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے.
ہم نہ دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی ورنیبلٹیز ہیں وہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ 2022 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویو دہشت گردی کی آئی ہے، بالکل یہ سملر وہی ہے جو 2006 میں شروع ہوا تھا، کام لال مسجد میں جو آپریشن کیا گیا تھا، اتنی شدت کے ساتھ آئی ہے، اور اس میں مزید شدت جو ہے نا اس وقت بڑی جب 4 مہینے پہلے کی بات ہے، جب ٹی ٹی پی نے اور اپنا BLA بلوچستان لبریشن نے باقاعدہ طور پہ اپنے ہاتھ ملایا اور طے کیا کہ جی ہم مل کے آپریشن کریں گے، KP میں بھی افغانستان میں بھی، اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ سیکٹیرین ایلیمنٹس پہ بھی، عام سویلین پہ بھی حملے کیا جائیں گے۔ اس سے ہٹ کے وہ ابا برائے تاوان کے بھی معاملات ہم کریں گے تاکہ ہمارے پاس پیسہ بھی آتا رہے۔ دیکھیں ہم نا سیدھی سی بات ہے، اس وقت جو صورتحال ہے کہ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ خراب ہیں، ہندوستان کے ساتھ خراب ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ابھی دیکھیں جو ایک لیٹسٹ بیان بازی ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر نے ٹھنڈا کرنا پڑا، جس پہ وہ ناراض بھی ہوئے لوگ کہ یہ کیوں بیان دیا گیا۔ چائنیز کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ہم نے جو سی پیک کی جو ایک جہاں پہ فوج ہے وہ تو ٹھیک ہے، نان سی پیک جو اب جگہ ہیں جہاں پہ فوج نہیں ہے وہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں دہشت گرد اور وہ حملے کرتے ہیں چائنیز پہ۔ دیکھیں سب سے اہم بات اس سارے معاملے میں، ویسے تو سارے جانتے ہیں کہ دہشت گردی اور جو ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کرنا، اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آ گیا ہے۔ اب یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہوا ہے، اب یہ خبریں جو ویسٹ سے آ رہی ہیں، امریکہ اور جو ہمیں سفارتی ذرائع سے باتیں پتہ چلتی ہیں، ٹرمپ کی یہ پالیسی کا ایک میجر حصہ جو ہے نا وہ ایکسٹرنل سائڈ پہ وہ چائنا کو کنٹینمنٹ پالیسی ان کی لے کے جانی ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چائنا کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سی پیک اور BRI ان کو دونوں کو روکا جائے، کیونکہ BRI آپ کو پتہ ہے یہ 3 کانٹیننٹ میں $3 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے، پاکستان سے شروع ہو کے سینٹرل ایشیا، پھر یورپ اور پھر افریقہ میں جاتا ہے، تقریباً 70 ممالک اس میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس پہ اب ڈنڈ ڈالیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب یہ باتیں ہم نا سب کوارٹرز میں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے، جس طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے ہندوستان سے بھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں افغان طالبان تو اوپنلی پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بڑے ان کو ثبوت دے دیے گئے ہیں، اور کنڑ، نورستان اور قندھار میں 3,500 جو TTP کے لوگ بیٹھے ہیں وہ حملے کرتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات ہے ہم نے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ دیکھیں نا اگر حملے کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، کن کے خلاف حکمت عملی بنے گی۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آپ کے پاس میں کوئکلی آؤں گی یہی سوال کے ساتھ کہ اس سے کمبیٹ کرنے کے لیے، مکمل طور پر اس ناسور پر قابو پانے کے لیے ہمیں کن جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ ایفرٹس ہو رہی ہیں دہشت گردی جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ابھی حکومت کی جانب سے؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی حالات ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے سرد ہو گیا، بڑھ گئی دہشت گردی، اور فوج تو چیف آفیسر جناب سمیع نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف سخت لڑائی کریں گے، مارتے رہیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیچھے سے یہ اگر آتے رہیں گے تو یہ ایک ان اینڈنگ سلسلہ۔ اس کے لیے ابھی جو آپ کے سامنے پلان یا ایپیکس میں بات ہوئی ہے کہ اب فوج بلوچستان میں جا کے پراپر انٹیلیجنس آپریشن کرے گی اور ان دہشت گردوں کو کرتے کرتار پر پہنچائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے KPK میں جو حالات ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ابھی پارا چلاک میں کرم میں ہوئے، ایجنسی میں بھی آپ کے 45 لوگ شہید ہوئے ہیں اور کافی زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا رسپانس ہے KP گورنمنٹ کی؟ ان کے کیا چیف منسٹر وہاں پر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی کتنی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ یہاں پر جب ہم جیسے اس میں استحکام کی بات ہوئی تو کہا KPK میں PTI نے کہا ہم سپورٹ نہیں کرتے، JUIF نے کہا ہم سپورٹ نہیں کرتے، ANP نے کہا ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ جہاں ہمارے پشتون بھائی بہن شہید ہو رہے ہیں، اگر وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو ہاؤ یو کین بی سکسیسفل؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اب اس وقت آ گیا ہے۔ آئی تھاٹ کہ یہ جو اسپیشلی KP گورنمنٹ کہے گی کہ ہم اس کا سوگ بنا رہے ہیں، بہت بڑا جانی نقصان ہے، اور اس کے لیے CM وہاں خود جاتے اور اس کو 24 نومبر کو یہ جو مارچ کر رہے ہیں اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تاکہ شو سولیڈیرٹی ود دی فیملیز آف دوز جو کے لیے شہید ہوئے۔ اس کے بعد اور سیکنڈ یہ کہ پھر اب آپ کو پوری قوم کو عزم استحکام کے لیے پوری نیشنل ایلیمنٹ آف پاور کے ساتھ کھڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سیکٹر میں جو بات کرتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی میں کے لیے جو فنڈنگ یہاں سے آ رہی ہے، جو ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے، جو اینٹی نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کے ایکسائز ٹیکس کی چوریاں ہو رہی ہیں، اشرفیہ جو کر رہی ہے،
इस सबको मिलके कोई कौम को इकट्ठा होने की जरूरत है। वो ये कहें कि आज से हम पूरी कौम खड़ी है मुसल्लह अफवाज के साथ, हम KPK में और बलूचिस्तान में बिल्कुल कोई हम मदद करेंगे, हुकूमत को चाहिए कि रिसोर्सेज दें और इसका तलकमा करें। आप मुझे बताइए नेशनल का प्लान 2014 में 21 के बच्चों के बाद आज तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? 32,000 मदरसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फंडिंग कहाँ से आती है, उनका एजेंडा क्या है? और साथ हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा क्लियर अफगान गवर्नमेंट को कहना चाहिए अब हम आपके तमाम अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस कर रहे हैं, आप इतनी मेहमानदारी करें, हमने बहुत कर दिया। जो 1.4 मिलियन यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज के हैं जो रजिस्टर्ड है उनको हम रखेंगे, बाकी और जो 2 बैग देन दे विल रियलाइज कि ये आपको पाकिस्तान भी सपोर्ट करेंगे। और सेकंड देखिए, खाली ये नहीं चलेगा, 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। नंबर 1, आप अफगान तालिबान से बात करें, अपना स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजें। चलें। नंबर 2, अमेरिका से बात करें, जो वो सारा गन मत छोड़ के गए वेपन एमुनिशन वो अब लग रहा है, वो बात करें। इंडिया का बताएं, इंडिया कैसे पाकिस्तान में कैसे कभी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को बताएं एंड टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स। खाली ये फौज ऑपरेशन करते रहे, फौजियों को मरवाते रहे, फौजी दस्ते मारते रहे, पीछे के और ये मामला रियासत को देखने की जरूरत है। चलें, आपका पॉइंट आगे, मैं हमाद साहब की जानिब चलती हूँ। हमाद साहब, एक तो बी इट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आपका जो सेंट्रल हो, दोनों आपको लग रहा है कि वो इस मामले को उतनी संजीदगी से ले रहे हैं जिस नौयत का ये मामला है? और दूसरी चीज़ ये कि तमाम जो सियासी जमातें, जैसे हारिस साहब भी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी, तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये कौन लेकर आएगा तमाम पार्टीज़ को एक पेज पर, चूँकि अभी हॉस्टिलिटी तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहला जो आपका सवाल है कि क्या सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नजर आ रही है, तो सीरियस लेती नजर आ रही है, तो मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हुकूमती अरकान जो हैं जब भी वो इन अमवात के बारे में बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि शायद वो किसी इंसान की बात कर रहे हैं। उनके लिए ये बात एक फिगर रह जाती है, डिजिट्स रह जाते हैं, नंबर्स रह जाते हैं कि इतनी अमवात हैं। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो लोग जिनकी जान गई है वो आपके और हमारी तरह इंसान थे, उनके भी खानदान थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, उनके अंदर वही खून था जो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और उतना ही कीमती था और वही कीमती खून सड़क पे बहाया गया है। हम भूल जाते हैं। ये तो खैर वो लोग तो चले गए जो चले गए, पीछे उनके जो लवाहिकीन रह जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला छोड़ जाते हैं वो लोग कि उनकी जिंदगी जिन प्यारों के गिर्द घूम रही होती है वो प्यारे वहां नहीं रहते। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत हमारे लिए उनके जो पीछे लोग रह जाते हैं वो है। दूसरी हकीकत जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन किया गया है और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, लोगों को, दहशतगर्दों को मारा गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही खबर हम लेकर जाएं उन लवाहिकीन के पास और उनको बताएं 24 घंटे के अंदर कि क्या हमने एक ऑपरेशन कर दिया है जो सक्सेसफुल हो गया है, तो हमें क्या उम्मीद है कि क्या वो खुश हो जाएंगे, उनका गम कम हो जाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। उनका गम ताज़ा है। उनके इस ताज़ा गम में उनके साथ खड़े रहते हुए हमें उनके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को इन चीज़ों के ऊपर खराज तहसीन पेश कर रहे हो। आज 24 घंटों के अंदर ही उनका गम भूल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जवानों ने ये ऑपरेशन किया है, जिन्होंने ये फर्ज से ये ऑपरेशन किया है, उनकी बहादुरी को कोई काम किया जा रहा है या उनकी इस काम को माना नहीं जा रहा। उनकी इज्जत एक तरफ है, लेकिन ज्यादा अफसोसनाक और जरूरी खबर मेरे नजदीक आज भी ये होनी चाहिए थी कि एक 9 साला बच्ची को, कितनी खवातीन को, कितने निहत्थे नौजवानों को दिन दिहाड़े गोलियां मार के भून दिया गया है। ये ज्यादा बड़ी खबर है। और इसकी बड़ी पहले तो बहुत सारी वजूहत तो मेरे बहुत सीनियर्स ने बता दी हैं तीनों ने कि क्या एक्सटर्नल रीजंस है। मैं थोड़ी इंटरनल रीजन से बात करूंगा जो हारिस साहब ने भी बात की। हमारी पॉलिटिकल जो फ्रंट है वो वहां पर हमें ये नांगत नजर नहीं आती, वो एक पेज पर नजर नहीं आते। वो उसकी वजह मुझे जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि उनका राब्ता अवाम से टूट चुका है। वो कहते तो हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारा अंगूठा अवाम की नफ्स पे है, उनका अंगूठा मुझे अवाम की नफ्स पे नजर नहीं आता, अवाम की शहरत पे नजर आता है। और वो भी इसलिए नजर आता है कि वो आपका मिजाज या तबीयत देखना नहीं चाहते। वो सिर्फ अंगूठा इसलिए रखे हुए हैं कि जब चाहें आपकी सांस को रोक दें। अब इसकी मिसाल मैं देखूं, आपको बताता चलूं, और मेरे पैनलिस्ट और आप भी मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर ये बात मैं गलत कर रहा हूं। मुझे याद पड़ता है कल परसों जो मेरे नजर से बयान गुजरा है अज़मा बुखारी साहिबा का। उन्होंने कहा है कि जो आने वाले एहतजाज में आने वाले लोग हैं उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ। वो आज मरियम साहिबा ने भी कहा। जी जी, सीएम पंजाब। ये बयान से बात मैं करूंगा जी। आपका जी 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 कीजिए सर। जी देखिए, मैं एक हमारे इसमें जो एक थोड़ी सी मुझे मायूसी के बाद एक थोड़ा सा आमना मुझे सहूलत या कहें कि खुशी है,
وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بڑے عرصے سے ایک انٹیلیجنس لیول پہ اور سیکورٹی لیول پہ پلیپس آ رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک عرصے سے حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں جو ہے نا وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو آپ کرائے کے اپنے مکانات دیتے ہیں ان کے کوائف ہمیں جمع کرائیں. وہ نہیں کرواتے تھے. ابھی 2 دن 3 دن پہلے پنڈی اسلام آباد میں کچھ لاہور کے علاقوں میں چھاپے مار کے تو لوگوں کو پکڑا گیا ہے. وہ لوگ جو سہولت کاری کرتے ہیں, دیکھیں ہم نا اب سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کس کو پکڑے ہم. وہاں سے 80% 90% لوگ افغانستان سے آتے ہیں, یہاں پہ لوگ ان کو ٹھہراتے ہیں, وہ سہولت کاری کرتے ہیں, کوئی پیسے لیتے ہیں, کوئی سو کالڈ آئیڈیالوجی کو مذہبی بنیادوں پہ رکھتے ہیں, ان سے وہ حملہ کرتے ہیں اور زیادہ تر حملہ کر کے اپنا سوسائڈ بامبنگ کروا کے لوگوں سے چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ ایک ایلیمنٹ بڑی شدت کے ساتھ جو انٹیلیجنس لیبس ہو رہا تھا اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے 80% معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو جو ہم رکھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے, وہ یہ کام دکھاتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے پہلی دفعہ تھوڑی سی کامیابی ہے جو اچھی بات ہے. جی چلیں حماد, میں چاہوں گی 1 لائنر آپ اس کو کمپلیٹ کریں پھر ہم کلوزنگ کی جانب بڑھیں گے. جی میرا 1 لائنر یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ ایک ہی ایجنڈا پہ آئے ہیں اور ایجنڈا ہے خان کو باہر نکالنا. تو ایسی باتوں میں, اور جو ابھی بشرا بیدی صاحبہ کا بیان آیا ہے اس کو فورن افیئرز کے رنگ میں تو دیکھا جا رہا ہے, لیکن میرے نزدیک وہ زیادہ خطرناک یہ کہ وہاں پر بھی ایک مذہبی رنگ دیا گیا ہے. اسلام جیسے مقدس مذہب کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے سیاستدانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جیسے لوگ جو صاحب آواز ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی سیاستدان ایسا رنگ دے ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.